السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم دنیا کے اس مضبوط ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں لوگ چلتے پھرتے غائب ہو جاتے ہیں۔ سالانہ یہاں 2000 سے زائد لوگ پھانسی کیوں لے لیتے ہیں؟ یہاں ٹرین پٹریوں پر کیوں نہیں چلتی؟ ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے بم حملہ کیوں کیا؟ یہ لوگ کون سا جانور شاپ سے کھیلتے ہیں؟ ایسی بے شمار معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں جاپان کی، جسے جاپانی زبان میں نیپون کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چڑھتے سورج کی سرزمین۔ یہ ملک دنیا کا خوبصورت ترین اور صاف ستھرا ترین ملک ہے۔ جاپان 12,514 خوبصورت جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کا فاسٹ ترین ملک ہے۔ یہ ملک ایشیا کے مشرق میں واقع ہے۔ جاپان اپنی آبادی کے حوالے سے دنیا میں 11ویں نمبر پر آتا ہے اور اس کی کل آبادی 12,37,40,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 330 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو سٹی ہے، جو کہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہے مانا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اپنی پاپولیشن کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 1,41,0876 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 2194 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ یہاں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں بے شمار ایسی بلڈنگز موجود ہیں جو اپنی طرز تعمیر کے حوالے سے دنیا کا نمبر 1 اسٹرکچر ہیں۔ جاپانی لوگ جاپان کی قومی زبان جاپنیز ہے، جو ملک کی 8% سے زائد آبادی بولتی ہے، اور باقی لوگ جاپنیز، انگلش، ہندی، اردو، ملیالم، اسپینش، ترکش اور دوسری زبانیں بولتے ہیں۔ ناظرین، جاپان کے پبلک ٹوائلٹ دنیا کے جدید ترین ٹوائلٹ مانے جاتے ہیں، جو فل آف آٹومیٹک ہوتے ہیں۔ جاپان کا ریلوے اسٹیشن پوری دنیا سے جدید اور فاسٹ ہے۔ یہ نظام اپنی خوبصورتی، تیز رفتاری، مضبوطی اور ٹائم کی پابندی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ یہ ٹرین میگنیٹک ٹرینز ہوتی ہیں جو کہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کرتی ہیں۔ یہ ٹرینز پٹری پر نہیں چلتی، یہ پٹری سے چند انچ اوپر چلتی ہیں، جو کہ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے چلتی ہیں۔ ان کی سپیڈ اتنی تیز اور زیادہ ہوتی ہے کہ آتے ہی یہ کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہیں۔ لوگ دور کا سفر ٹرین میں کرتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی سستی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جاپان کے اسکولوں میں بچوں سے کلاسز اور واش روم کیوں صاف کروائے جاتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جاپان میں بچوں کو تعلیم دینے کا نظام پوری دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں پہلے 3 سال بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، فائنل ایگزام نہیں لیے جاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو تعلیم و شعور پیدا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے۔ جہاں بچے اپنی کلاس کو خود صاف کرتے ہیں، کچرا خود پھینکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا ٹوائلٹ بھی خود صاف کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف بچوں میں عاجزی پیدا کرنا ہے، کیونکہ بچپن کا دیا گیا یہ ماحول اور سبق ساری زندگی انہیں نہیں بھولیں گے۔ اسی وجہ سے آج آپ کو پورے جاپان میں انتہائی کی صفائی دیکھنے کو ملے گی۔ لوگ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ باہر گلیوں کو بھی صاف رکھتے ہیں۔ رستے میں چلتے پھرتے مسافر روڈز پر کچرا نہیں پھینکتے۔ کچرا پھینکنے والی پر لوگ سختی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پولیس کو بھی کال کر دیں۔ جاپان کے یہاں پر لوگ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی عزت کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کو پامال نہیں کرتے، ہیرا پھیری ناپ تول میں فرق نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کو خوشی سے گزارتے ہیں اور 100% کوشش کرتے ہیں کہ اگلے انسان کو ان سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر بات کریں ہم جاپان کے لوگوں کے کھانے کی، تو جاپان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں رزق کی فراوانی ہے۔ یہاں کھانے پینے کی اشیاء قدرے مہنگی ہیں، کیونکہ جاپانی اپنے کھانے پینے کی اشیاء کیمیکل کھادوں کی بجائے آرگینک کھادوں سے تیار کرتے ہیں۔ ان کھادوں سے فصل 4 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جاپانی بھینس کا دودھ نہیں پیتے۔ ان کا ماننا ہے کہ بھینس ایک سست جانور ہے، اس لیے لوگ بکریوں کا دودھ پیتے ہیں۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، جاپانی لوگ کوئی بھی دوا خود کھانے کی بجائے بکریوں کو کھلاتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس دوا کا اثر بکری کے دودھ میں آ جاتا ہے اور یہ لوگ پھر دودھ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان میں سی فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جاپان میں کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو کتے، بلی، سور، مگرمچھ، چوہے اور دنیا کا ہر غلیظ جانور کھاتے ہیں، لیکن کچھ قومیں یہ سب نہیں کھاتی۔ اس کے علاوہ جاپانی لوگ چاولوں سے تیار کرتا شراب بہت شوق سے پیتے ہیں۔ جاپان کے ڈارک پہلو کی طرف نظر ڈالیں تو جاپان میں فحاشی بہت زیادہ ہے۔
ناظرین، جاپان کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 70 سال سے 75 سال نوٹ کی گئی ہے۔ جاپان میں ایک بہت بڑی تعداد ضعیف یعنی بوڑھے لوگوں کی ہے۔ جو ناظرین، جاپان میں ہنستے کھیلتے لوگ آخر کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ گمنامی کی زندگی گزارنے سب سے دور پہاڑوں یا جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جو اپنی زندگی کے معاملات سے تنگ ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ یہ شخص جاپانی ایک ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن یہاں بھی لوگ ڈپریشن میں اگر خودکشیاں کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 2000 سے زائد خواتین اور مرد خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم جاپان کی تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ امریکہ نے جاپان پر بم حملہ کیوں کیا۔ 27 ستمبر 1940 کو جرمنی اور اٹلی کے ساتھ ایک معاہدہ قائم کیا۔ امریکہ کو یہ معاہدہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ 25 جولائی 1941 کو امریکہ نے جاپان کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا۔ جاپان کے تیل کی سپلائی روک دی گئی، جس سے جاپانی کو فوجی اور بحریہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ پھر 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کا تمام نظریہ مٹی کر دیا۔ وہاں موجود 155 طیارے تباہ کر دیے۔ امریکی جاپان سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ پھر 16 اگست 1945 کی صبح تھی اور ہیروشیما کی عوام صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے کاموں پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ صبح کے 8:15 تھے کہ ایک امریکی طیارے سے بم گرا اور 43 سیکنڈ بعد انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ ہوا۔ سب کچھ مٹی ہو گیا۔ حکومت کو اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا۔ ان کو تب پتہ چلا جب امریکی صدر ٹرومین کا پیغام ریڈیو پر سنائی دیا۔ امریکہ نے جاپان پر حملہ کر دیا۔ 9 اگست 1945 دن 11:01 پر جہاز سے ایک اور بم گرایا گیا، جو 43 سیکنڈ بعد جاپانیوں کی راہ کا سب سے بار دھماکہ ہیروشیما پر نہیں بلکہ ناگاساکی پر کیا گیا۔ ایٹمی سائنس دانوں کے مطابق یہ دھماکہ ہیروشیما کے جاپانیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 15 اگست 1945 کو جاپان کے بادشاہ نے ریڈیو ٹوکیو پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، جو کہ جاپانیوں کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کی بات تھی، کیونکہ ہتھیار ڈالتے وقت جاپانیوں کے پاس 20 لاکھ فوج تھی۔ اس کے علاوہ 3000 لڑاکے طیارے تھے۔ امریکی فوج نے شاہی جاپانی فوج اور تمام فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد بہت سی شرائط رکھی گئی اور جاپانی امریکہ کا فوجی اڈا بن گیا۔ جاپان کے بادشاہ نے امریکہ کو صرف ایک ہی گزارش کی کہ آپ ملک کے ہر اساسی سیاست اور تمام چیزوں پر قبضہ کر لیں، لیکن ایک چیز کا اختیار ہمیں دیں، وہ ہے تعلیم، کہ ہم جاپانی عوام کی تعلیم خود کنٹرول کریں گے۔ جاپانی بادشاہ کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ ایک جاپانی قوم اپنی تعلیم کے بلبوتے پر دوبارہ سے کھڑی ہوئی۔ ناظرین، جاپان کے لوگوں کی نیچر میں یہ شامل ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ دوست نہیں بناتے اور نہ ہی کسی غیر نسل کے ساتھ فری ہوتے ہیں، بھلے آپ وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر ہی کیوں نہ ہوں۔ جاپان کے لوگ رولز کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ جو جگہ آپ کی ہے وہ آپ ہی کی ہے۔ وہاں پر کوئی دوسرا انسان گاڑی، سائیکل یا موٹر بائک کھڑی نہیں کر سکتا۔ جاپان میں بہت زیادہ ٹیکس ہے اور ان ٹیکس کی وجہ سے جاپان بہت روتے ہیں۔ گھر کے کسی بھی فرد کے نام پر پراپرٹی لگوانی ہو تو حکومت کو 60% ٹیکس اور ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ایک سال میں 2 مرتبہ پولیس روک لیتی ہے تو آپ کو ایک لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے، جس پر آپ ڈرائیونگ اسکول میں جا کر تمام قانون کو دوبارہ پڑھیں گے اور رولز کو سیکھیں گے۔ جاپان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے۔ صرف ٹویوٹا کمپنی ہر سال 10 ملین سے زیادہ گاڑی فروخت کرتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لاکھوں گاڑیوں کے آرڈر پینڈنگ میں بھی ہوتے ہیں، یعنی اتنا کام ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ 1900 کی دہائی سے جاپان دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بنانے والا ملک بھی ہے۔ ملک میں گاڑیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ پارک کرنے کے لیے گھروں کے سامنے جگہ نہیں ہوتی۔ گاڑی چلانے کے لیے تمام سیفٹی رولز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جاپان کے روڈز انتہائی شاندار اور صاف ستھرے اور بڑے ہوتے ہیں۔ ملک میں ٹریفک کا مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ جلد اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہائی وے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جاپانی لوگوں کی پسندیدہ ہابی مچھلی پکڑنا ہے، یعنی کہ فشنگ۔ آپ کو جاپان کے ہر گھر میں فش پکڑنے والی کٹ ضرور ملے گی۔ جاپان کے لوگ انوائرمنٹ کو اچھا بنانے کے لیے، صاف ستھرا رکھنے کے لیے خوبصورت پلاننگ کرتے ہیں۔ فریش پھولوں کا استعمال کرتے ہیں، چاہے گھر ہو یا آفس۔ جاپان میں ڈرائیونگ لیفٹ سائڈ ہے۔ جاپان کا کالنگ کوڈ +81 ہے۔ انسانیت یہاں عروج پر ہے۔ جاپان میں لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ لوگ چائے کی بجائے قہوہ پینا بہت پسند کرتے ہیں۔ جاپان میں بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو بہت زیادہ موٹے ہوں، اور زیادہ تر لوگ آپ کو سمارٹ اور زیادہ عمر والے ملیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری جاپان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔
آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔